جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اوپر تیسرے تاشے پہ بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہے، سوری ٹیبل ٹینس کا۔ تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کا کمپٹیشن کریں گے، اور ہمارے فائنل کے بعد پھر ہم اوپر فائنل دیکھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا کیونکہ سورہ بقرہ کا کوئز کمپٹیشن ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر چیزیں پڑھی ہیں، تو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ریوائز بھی کروایا تھا، تو انشاءاللہ اسی سے متعلق آسان سوالات ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو ساتھیوں کو ریوائز ہو جائے گا کہ ہم نے کون کون سی چیزیں سورہ بقرہ کے اندر پڑھی ہیں۔ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے اس مختصر سے سوال نامے کے اندر مشکل ہے کہ ان کو کور کیا جا سکے، لیکن میں کوشش اور گروپ کا لیڈر سوال کا جواب دے گا، اور سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہوں گے۔ 15 سیکنڈ کے بعد اگر آپ کو جواب کا خیال آیا تو آپ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اور سوالات ہم ایک گروپ یعنی پہلا گروپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یہ 5 گروپ جو ہے، پہلے سے سوال میں پہلا پوچھوں گا، اگر پہلا جواب نہ دے سکا تو دوسرے کو فرسٹ پریارٹی ہے، دوسرا بھی نہ دے سکے تو تیسرے کو پریارٹی ہے، اور تیسرا بھی نہ دے سکے تو اس ترتیب سے چلیں گے۔ اور دوسرا سوال دوسرے گروپ سے ہوگا، تو دوسرا گروپ جواب نہ دے سکے تو تیسرے کو پہلی پریارٹی ہوگی۔ تو اس ترتیب سے جو ہے وہ ہم یہ لے کے چلیں گے۔ خواتین نیچے موجود ہیں، اور خواتین بھی اسی طرح اپنے گروپس بنا لیں۔ خواتین کی جو ذمہ دار ہیں، میرا خیال سسٹرز میں آئی ہیں آج، میری وائف بھی ہیں، تو وہ آپس میں مل کر اسی طرح اس کو ارینج کریں گی۔ میں نے ان کو ترتیب بتائی تھی، تو آپ خواتین بھی 5 گروپ بنا لیں۔ جتنی خواتین ہیں وہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، اور ان کے 5 گروپ بن جائیں، اور ایک گروپ لیڈر وہ اناؤنس کر دیں اپنا اپنا۔ تو ہم 3 منٹ کے اندر اس ایکٹیویٹی کو کر لیتے ہیں۔ پہلا گروپ، اس کے لیڈر میاں طیب صاحب۔ طیب بھائی آپ ادھر آ جائیں، اور اپنے ساتھ 7 ساتھی جو ہیں وہ کاؤنٹ کر لیں۔ جی جو بیٹھے ہوئے ہیں 7 ساتھی آپ ہوں گے، ٹھیک۔ ٹوٹل آپ کو ملا کے 8 ساتھی ہو جائیں گے، جیسے مرضی بیٹھیں۔ جو دوسرا گروپ ہے غضنفر جاوید صاحب، دوسرے گروپ کے لیڈر غضنفر جاوید صاحب ہیں۔ آپ بقیہ 8 ساتھی اپنے 7 آپ کے ساتھ ہوں گے۔ 3 3 6 2 8۔ طیب بھائی آپ ہر گروپ 8 بندوں کا ہوگا۔ طیب بھائی آپ 8 ساتھی ہونے چاہیے ٹوٹل۔ غضنفر صاحب، غضنفر جاوید صاحب آپ کے ساتھ، غضنفر صاحب آپ کے ساتھ 8 ساتھی ٹوٹل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نہیں سارے نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے نا، آپ کے ساتھ تیسرا گروپ جو ہے، تیسرے گروپ کو لیڈ کریں گے رضوان شاہ صاحب۔ رضوان بھی آپ اگلے 8 ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا لیجئے۔ آپ بھی کرسی لے لیں، آپ کرسی لے لیں۔ جی چوتھا گروپ اعجاز بھی، آپ چوتھے گروپ کو لیڈ کریں گے۔ آپ اس سائڈ پہ جو 8 ساتھی ہیں ان کو ملا لیجئے، آپ گن لیجئے 8 ساتھی اپنے۔ غضنفر صاحب آپ کے ساتھ کون؟ شاہ صاحب آپ کے ساتھ، شفقت شاہ صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا سا، سعید صاحب یہ آپ کا کہاں سے گروپ شروع ہو رہا ہے؟ آپ کرسی تھوڑی سی ادھر کر لیں تاکہ اندازہ ہو، دائرے کی شکل میں تھوڑا سا ہو جائے نا، تھوڑا دائرے کی شکل میں ہو جائیں۔ جی ڈاکٹر عظیم صاحب آپ میرا خیال ہے گروپ لیڈ کریں، 5واں گروپ۔ جی 5ویں گروپ کو لیڈ کر لیں آپ۔ خرم بھائی آپ غضنفر صاحب کے گروپ میں آ جائیں۔
جی جی، تھوڑا آپ اپنے گروپ کو مینیج کر لیں، ترتیب بنا لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے گروپ میں کون سے 8 لوگ ہیں. جی، آپ کے ساتھ 8 ساتھی کون سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھوڑا دائرہ بنا لیں، تھوڑا سا دائرہ بنا لیں. جی، اسرار بھی آپ آ جائیں اس گروپ میں، ڈاکٹر صاحب کے گروپ میں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیچھے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اپنے گروپ میں ملا لیں. فیصل بھائی آپ اس گروپ میں آ جائیں. سجاد بھی آپ آ جائیں اس گروپ میں. جی ہاں جی، گروپ نمبر 1 طیب بھائی آپ لیڈر ہیں. گروپ نمبر 2 غنفر صاحب آپ لیڈر ہیں. گروپ نمبر 3 رضوان بھی آپ لیڈر ہیں. گروپ نمبر 4 ڈاکٹر صاحب آپ لیڈر ہیں. اور گروپ نمبر 5 اعجاز بھی آپ لیڈر ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال، سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد بتائیں. آپ مشورہ کر لیں اور 15 سیکنڈ کے اندر جواب دیں. گروپ لیڈر جواب دے گا. جی جی ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. کل آیات 286 ہیں سورہ بقرہ کی. جی دوسرا گروپ، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت کا نمبر بھی بتا سکتے ہیں اور آیت کا موضوع بھی بتا سکتے ہیں. جی بتائیے. آپ خاموش رہیے، اپنا پوائنٹ ضائع مت کیجیے. جی سب سے بڑی آیت. آخری دفعہ میں آپ کو چانس دے رہا ہوں. جی آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. گروپ نمبر 3، آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے. اگر آپ موضوع کے اعتبار سے بتا دیتے تو بھی آپ کو پوائنٹ مل جاتا کہ جو قرض کے متعلق اور دین کے متعلق، لین دین کے متعلق آیت ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے. جی تیسرے گروپ کو ایک اضافی نمبر مل گیا ہے. اب سوال تیسرے گروپ سے ہے، بقرہ کے معنی کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. چوتھے گروپ سے سوال ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے، جواب آیت الکرسی اس کا جواب ہے. میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی نمبر جو ہیں وہ پیپرز پہ نوٹ کرتی رہیں ساتھ ساتھ. جی پانچواں سوال، پانچویں گروپ سے، قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ جی اعجاز بھی. جی رمضان کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. ٹھیک ہے، پہلا راؤنڈ مکمل. پہلے راؤنڈ میں صرف دوسرے گروپ نے اپنا پوائنٹ مس کیا ہے اور گروپ نمبر 3 کو ایک ایکسٹرا نمبر ملا ہے. اب سوال شروع ہوگا گروپ نمبر 2 سے. سورۃ البقرہ کے کتنے رکوع ہیں؟
جی 3 سیکنڈ ہے جی تیسرے گروپ کی جی جی ٹھیک ہے جواب 40 رکوع ہیں. آپ کا جب 5ویں گروپ سے سوال ہوگا تو پھر آپ کی نمبر پہلی پریورٹی آپ کی ہوگی. جی تیسرے گروپ سے سوال ہے سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت بتائیں. پچھلے درس میں نے 6 فضیلتیں بتائی تھی جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں, تو آپ کوئی ایک فضیلت بتا دیں. نہیں, یہ فضیلت نہیں ہے. میں نے 6 فضیلتیں بتائی تھی کہ سورۃ البقرہ کی یہ فوائد ہیں. پانچ سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. رضوان بھی آپ جواب دیں گے. جی جی تیسرا گروپ, چوتھا گروپ سوری. جی ڈاکٹر صاحب. یہ پوائنٹ سورۃ البقرہ کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں پہ جنات داخل نہیں ہوتے, شیاطین داخل نہیں ہوتے. میں نے پچھلی دفعہ 6 احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں, 6 مختلف احادیث تھیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بادل عطا فرمائیں گے. وہ غمامہ, ایک بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرے گا. اسی طرح دیگر فوائد تھے. تو تیسرے گروپ کو یہ نمبر نہیں مل سکا اور چوتھے گروپ نے یہ نمبر حاصل کیا ہے. جی چوتھے گروپ سے سوال ہے بنی اسرائیل کو کس رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جی زعفران کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ جی زرد رنگ, صفرا زرد رنگ ہے جو اس رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب. آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ ملا اس راؤنڈ میں. اعجاز بھی آپ کے گروپ سے سوال ہے روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. جی آپ کے پاس بھی آسان سوال ہی ہیں. جی دوسرا گروپ, پہلا گروپ, جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ جی جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا. یہ دوسرے پارے کے آخر میں قتل داؤد جالوتا. جی اب تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا اور گروپ نمبر 3 سے پہلا سوال, اگر گروپ نمبر 3 جواب نہیں دے سکے گا تو گروپ نمبر 4 کو پریورٹی ہوگی. ربا کا معنی کیا ہے؟ لکھ لیجیے. آپ رضوان بھائی کو بتائیں. جی ٹھیک ہے. تیسرے گروپ, چوتھے گروپ سے سوال ہے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے کیوں نکالے گئے؟ جی ٹھیک ہے. بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم تھے اور ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا. اور یہ جو 12 قبیلے تھے یہ دراصل حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی, 12 بیٹے, اور پھر ہر ایک بیٹا جو ہے وہ قبیلے کا سردار, تو اسی نسبت سے. ٹھیک ہے, چوتھے گروپ کا جواب. جی گروپ نمبر 5 سے سوال ہے رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی مدت قرآن میں بیان ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب. اس کی مدت 2 سال ہے. گروپ نمبر 1 سے سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیسے لاجواب کیا؟ جی جی ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا, جب نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. تو اس نے پوچھا اللہ کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ زندگی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ایک آدمی کو بلایا جس کا موت کا حکم جاری ہو چکا تھا, تو اس کو آزادی دے دی, اس کے قتل کی جو سزا تھی اس کو معاف کر دیا, اور ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا. تو کہا کہ دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی محدود ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت بے وقوف اور بہت ہی کند ذہن یہ بادشاہ ہے, تو اس کو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک چیز بتائی کہ اچھا اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے, تو آپ سورج کو مغرب سے ذرا طلوع کر کے دکھا دیجئے. تو اس پر فبہت الذی کفر, وہ خاموش ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جی, اس ہمارے راؤنڈ کا تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال گروپ نمبر 2 سے, بیوہ کی عدت کیا ہے؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں. جی 4 ماہ 10 دن ہے, اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل. جی, جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت خواہ وہ بوڑھی ہو خواہ وہ نوجوان ہو, اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. جی, یہ گروپ اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ حاصل کیا ہے. تیسرے راؤنڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. پہلا سوال ہے گروپ نمبر 4 سے. 4 سے ڈاکٹر صاحب, میسر کا کیا مطلب ہے؟ پانچ سیکنڈ. ڈاکٹر صاحب جواب دیں. نہیں. جی اجاز بھی نہیں. گروپ نمبر 1. نہیں. گروپ نمبر 2. جی نہیں. گروپ نمبر 3 رضوان بھی نہیں. مولانا سے مدد نہیں لیں گے آپ؟ نہیں آ جائے گا آپ کی طرف. جی رضوان بھی جی ٹھیک ہے. جواب میسر کا مطلب ہے جوا. انما الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر. ہم نے آیت نمبر 219 میں پڑھا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219. شراب اور جوا. میسرہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ والا گروہ, اور میمنہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ والے گروہ کو. اور یہ سورۃ البقرہ کے متعلق سوالات ہیں, اس لیے آپ جو لفظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کا جو مطلب ہے وہی آپ بیان کریں گے. ہم باہر نہیں نکلے سورۃ بقرہ سے. ہاں جی, یہ پوائنٹ حاصل کیا ہے گروپ 3 نے. جی, گروپ نمبر 5 سے سوال. آپ سوال سوچنے والے ہیں, اور اب جو ہے وہ پہلے آپ کو ذرا پٹری پہ چڑھایا ہے, اب آپ چڑھ گئے, اب ڈرائیونگ دھیان سے کرنی ہے. تو اگر تھوڑی سی آنکھ غلط لگائی تو بس پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. گروپ نمبر 5 سے سوال ہے, لیکن باقی گروپ تیاری رکھیں. تو 15 سیکنڈ ان کے لیے ہیں, باقی گروپوں کے لیے 5 سیکنڈ ہے. تو آپ آپس میں اتنی دیر تک مشورہ کر لیں اور سوچ لیں, اور جب آپ آپس میں گفتگو کریں بے شک کلوز بیٹھیں, دوسروں کو اپنا جواب مت بتائیں. جی, خطبۃ النکاح سے کیا مراد ہے؟ خطبۃ النکاح.
جی نکاح کا خطبہ نہیں، جواب ٹھیک نہیں ہے. جی گروپ نمبر 1. مولانا صاحب آپ میرے پاس آ جائیں. نہیں جواب ٹھیک نہیں ہے. گروپ نمبر 2 غضنفر صاحب جواب ٹھیک نہیں ہے. گروپ نمبر 3 نکاح کی تفصیل نہیں. گروپ نمبر 4 جی ماشاء اللہ نکاح کی پرپوزل، نکاح کا پیغام بھیجنا، خطبۃ النکاح. تو خطبہ کے ساتھ اس کو ملانا نہیں ہے. جی نکاح کا پیغام بھیجنا، یہ جب ہم نے پڑھا تھا بیوہ کی احکام تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کی بیوگی کی عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. تو نکاح کا پیغام اس دوران اس کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا. پرپوزل کی جا سکتی ہے، یعنی نکاح کے لیے ابتدائی بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نے نمبر حاصل کیا ہے گروپ نمبر 4. آپ نے اپنے سوال کا جواب اس سیشن میں نہیں دیا تھا تو آپ کو یہ نمبر مل گیا، اور یہ سوال تھا گروپ نمبر 5 سے. جی اب سوال ہے گروپ نمبر 1 سے. صبغۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جی جواب ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ پہلے پارے کا آخری جو رکوع ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا وقالوا کونوا ھودا او نصارا. یہاں سے صفحہ شروع ہوتا ہے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی نصرانی بننے کی بجائے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ جو ہے وہ اس کے نبی کی پیروی کے اندر ہے. تو اس کے جو بھی اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا رنگ اختیار کر لے گا اور اللہ اس کو قبول کر لے گا. اگلا سوال گروپ نمبر 2 سے. صلاۃ الوسطیٰ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ اس کا لفظی مطلب آپ بتائیں گے، اور اس کی ایک تعبیر بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے درمیانی نماز. اور درمیانی نماز کی وضاحت کے اندر اس کی معنی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر مفسرین نے عصر کی نماز مراد لی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز ہے، اور بعض اس کو جو ہے وہ فجر کی نماز بھی قرار دیتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ جو رائے ہے وہ عصر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو جو عصر کی نماز ہے یہ خاص طور پہ جو گرم علاقے ہیں پاکستان، سعودی عربیہ، وہاں پہ خاص طور پہ گرمی کے دنوں کے اندر جب انسان کام کر کے واپس آتا ہے 4 یا 5 بجے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے گرمی میں، اور انسان آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی عصر کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ پاتا وقت کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے بے شک آپ کی تھکاوٹ ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ کی اور مصروفیت ہے، لیکن دن کے وقت کام کے دوران میں یا کام کی تھکاوٹ کی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اور اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ایک ہی پڑھنی ہے، حافظوا علی الصلوات، 5 کی حفاظت کرنی ہے. تو 5 نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے. جی یہ سوال تھا گروپ نمبر 2 سے، اور انہوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. یہ راؤنڈ مکمل ہوا، اور اس راؤنڈ کے اندر ہر ایک کو 1 نمبر ملا ہے. جی اگلے راؤنڈ میں پہلا سوال گروپ نمبر 1 سے، ان سے پچھلا ان سے تھا نا گروپ نمبر 5 سے. مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کو مطلقہ کہتے ہیں، اس کی عدت کیا ہے؟ 2 قسم کی عدت ہیں اس کے اندر. آپ ایک بتا دیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس کے 3 طرح کی عورت ہوتی ہے جس کو طلاق ہو جائے.
تو یا تو اس کو حمل ہوتا ہے، تو اگر اس کو حمل ہے تو وہ وضع حمل یعنی پریگننسی اس کو اگر ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ عورت کو پریگننسی نہیں ہے لیکن اس کو مینسز بھی نہیں آتے، تو ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو حیض آتے ہیں یعنی مینسز آتے ہیں لیکن وہ پریگننٹ نہیں ہے، تو پھر اس کو 3 طہر جو ہیں، 3 پاکیاں وہ گزارنی ہیں۔ تو یہ 3 طہر جو ہیں اس کی عدت ہے۔ جی مولانا جی چوتھی قسم بھی ہے۔ جی مولانا جی بالکل جی، جس کا نکاح ہو جائے اور رخصتی سے پہلے یعنی میاں بیوی کی آپس میں ملاقات سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کی عدت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو یہ تقریباً 4 قسم کی طلاق جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ یہ سوال تھا گروپ نمبر 1 سے اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرے گروپ سے سوال ہے، طالوت کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا تھا؟ دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے۔ مولانا ترجمے کے سوالات ہیں، ترجمے کے اندر پڑھا انہوں نے۔ جی 5 سیکنڈ ہیں۔ جی غضنفر صاحب جی بتا دیجیے جواب آپ۔ کس طرح پانی سے کس طرح کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ صحیح پہنچے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے آپ کا جواب، جی ٹھیک ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے کے لیے جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا تو طالوت سے کہا کہ آپ اپنی فوج سے کہیں کہ بے شک گرمی کا موسم ہے لیکن جس قدر بڑی فوج ہے اس سے مقابلے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور جسمانی طور پر انسان جتنا مستحکم ہوگا میدان جنگ میں مقابلہ کر سکے گا۔ تو بے شک گرمی ہے، پیاس سخت لگی ہوگی لیکن رج کے پانی نہیں پینا، وہ جو آصف صاحب نے کہا مشین نہیں لانی، تو پانی اگر پینا ہے کسی کو بہت ضرورت بھی ہے تو صرف ایک چلو لے لے، اور اپنا چلو سے کیا صرف اس کا حلق ہی گیلا ہوگا، پیٹ تو نہیں وہ بھر سکتا اس سے، تو اس کی اجازت دی تھی، تو صرف چلو بھر پانی پینے کی اجازت دی۔ تو سخت حالات کے اندر سبق اور میسج کیا ہے کہ سخت حالات کے اندر انسان کو یہ روزہ انسان کو مشقت کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے کہ اگر اس کو اس قسم کے دن گزارنے پڑیں تو وہ گزار سکے، اور اسی طرح اس چیز کا بھی احساس پیدا ہو سکے کہ مثال کے طور پہ جو لوگ میدان جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو کس قدر سختی ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جن کو کھانا نہیں ملتا ان کے اوپر کتنی مشکل وقت جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو یہ سارے میسیجز اللہ نے یہاں پہ ہم کو سکھائے ہیں۔ جی اگلا سوال گروپ نمبر 3 سے، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی اس سے بھی ایک اچھا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیں، یہ طریقہ آپ کا جواب ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی ایک اچھا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیں۔ وہ تو سب سے غلط طریقہ ہے۔ انہوں نے دسو رضوان صاحب نو۔ جی جی طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے، طلاق کا سب سے اچھا طریقہ جس کو احسن طلاق کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ مرد جو ہے وہ اس کے مسائل ہیں اور وہ نہیں چل سکتی شادی، تو مرد اپنی عورت کو پاکی کی حالت میں جن دنوں میں پاک ہو اس کو ایک طلاق دے اور اس کے بعد اس کو طلاق نہ دے، اور اس کی جو عدت ہے وہ گزر جائے، اگر اس نے رجوع اس کے اندر نہیں کرنا تو اس کی عدت گزر جائے اور وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر
عدت گزرنے کے بعد بھی ان دونوں کا آپس میں نباہ دوبارہ ہو جائے، خیال آئے کہ غلط فہمی پر نکاح ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی تھی، کسی نے عموماً جو وسوسے پیدا کرتے ہیں لوگ اور غلط گمانیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو اگر یہ وجہ تھی تو وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کے ذریعے مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 3 طلاقیں اس کو دے دیں گے تو وہ عورت دوبارہ آپ کی نکاح میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے. تو ایک دم سے 3 طلاقیں دے کے آپ اپنے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے. اور خدا نخواستہ کسی بھی گھر میں مسئلہ ہو تو اس چیز کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ غصے کی حالت میں یہ نہیں کہ بس اب جو فیصلہ کر لیا تو وہ حرف آخر ہے اور پتھر پہ لکیر ہے تو بس 3 طلاقیں دے کے معاملہ ختم کر دو. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاملہ ختم کرنا ہے تو سب سے اچھا طریقہ 1 طلاق دیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. اور اگر 3 مہینوں میں رجوع کی کوئی کیفیت نہیں بنی تو کوئی بات نہیں، وہ الگ ہو جائے گی. بیوی آزاد ہے اور نکاح کر سکتی ہے، مرد آزاد ہے اور نکاح کر لے. لیکن اگر بالفرض سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی یہ سوال گروپ نمبر 3 سے تھا، گروپ نمبر 3 نے جواب دیا ہے اس کا. جی گروپ نمبر 4 سے سوال ہے، سوری یہ سوال تو گزر چکا ہے، یہ سوال ہے گروپ نمبر 4 سے. ایلا کا مطلب کیا ہے؟ للذین یؤلون من نسائہم. آپس میں مشورہ کر لیں. رفاقت بھی آپ تھوڑا سا دائرے میں آئے نا تاکہ آواز سب کو آئے. جی ڈاکٹر صاحب. جواب ٹھیک نہیں ہے. جی مظہر بھی، اجاز بھی. جی جواب نہیں ہے. جی پہلے گروپ کو چانس ہے. جی جواب ٹھیک ہے. ایلا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم اٹھا لے. اور جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا وہ زہار ہے کہ بیوی کو اپنی ماں یا اپنی بہن کی مانند قرار دے کر حرام کر دے، وہ زہار ہے. اور بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم، یہ کوئی قسم اٹھا لے، اس کو ایلا کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا تربص اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک انتظار کیا جائے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر 4 ماہ کے بعد مرد نہیں رجوع کرتا، اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرتا، تو پھر اس عورت کو طلاق دینی پڑے گی. اس عورت یعنی وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی. یہ گروپ نمبر 1 نے جواب دیا ہے اور گروپ نمبر 4 جواب نہیں دے سکا. گروپ نمبر 5 سے سوال ہے، مشعر حرام کون سی جگہ ہے؟ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. حج کیا ہوا ہے آپ کے گروپ میں کسی نے؟ جی آپ کو تو پھر جواب آنا چاہیے. جی مشورہ کر لیں. مکہ کو مشعر حرام کہا گیا ہے، جواب ٹھیک نہیں ہے. جی پہلے گروپ کو، جی مزدلفہ کا جو میدان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مشعر حرام کہا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات میں ذکر کر چکو تو آپ جب مشعر حرام میں آؤ گے تو وہاں پر پھر اللہ کا ذکر کرو. تو جو مزدلفہ اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ساری جگہ جو ہے وہ مشعر حرام ہے. جی یہ تو گروپ 1 جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس میں، ماشاءاللہ. جی گروپ 1 سے سوال ہے، جی گروپ 1 سے سوال ہے، سورہ بقرہ میں کون سی 4 چیزوں کو اللہ نے کھانا حرام قرار دیا ہے؟ جی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ حرام 4 چیزیں اللہ نے وہاں پر گنوائی ہیں. مردار جو بغیر ذبح کے مر جائے،
اور اس کے اندر سمندر کا مردار نہیں ہے. مچھلی اگر پانی میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈیتھ ہو گئی پانی میں اور اوپر تیرتی ہوئی آ گئی، یعنی پانی کے اوپر تیر رہی ہوئی مری ہوئی، تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر سڑاند اور بدبو جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. تو سمندر کا مردار کھا سکتے ہیں، لیکن پانی کا خشکی کا مردار جو ہے یہ حرام ہے، جس کو بغیر ذبح کیے. خون حرام ہے، خون کو پی نہیں سکتے، خون کو کھا نہیں سکتے. انسان کا خون بھی، جانور کا خون بھی، کسی قسم کا خون. جس چیز کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. خنزیر یہ حرام ہے. تو یہ 4 حرام اللہ نے اس کے اندر گنوائے ہیں. جی دوسرے گروپ سے سوال، طالوت کی کون سی 2 خوبیوں کی وجہ سے ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا؟ یہ اب آپ کی قسمت ہے جی چوئی صاحب، آپ سیٹ چینج کر لیتے، ادھر آ جاتے. جی 5 سیکنڈ ہے. جی جی بتائیے غضنفر صاحب. طاقتور اور مالدار، آدھا جواب ٹھیک ہے. جی رضوان صاحب، جواب ٹھیک نہیں ہے. جی طاقتور اور ایمان میں مضبوط، آدھا جواب ٹھیک ہے. ایک بس ہو گیا. جی اجاز بھی، طاقتور اور انصاف کرنے والا، نہیں جواب ٹھیک. گروپ نمبر 1. نہیں جی راؤنڈ آ رہا ہے. جی غضنفر صاحب نہیں نہیں. جی حکمت اور طاقتور ملتا جلتا ہے، لیکن صحیح جواب مجھے چاہیے، وہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. بولنا. جی جی ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے. وہ تو وہی ہو گیا نا، لیڈرشپ کوالٹیز. اصل میں قرآن کریم نے جو وہاں پہ 2 لفظ استعمال کیے نا وہ میں سننا چاہتا ہوں. طاقتور تو ہے، دوسرا بتائیں. جی اجاز بھی، اس میں فرق کیا ہے؟ جی اس سوال کا جواب لگتا ہے آپ کو میں آدھا پوائنٹ دے دوں گا غضنفر صاحب، لیکن کسی اور نے دیا نہیں ہے جواب آدھا، تو آدھا میں رکھتا ہوں. نہیں اصل میں نمبر ان کا تھا نا، تو انہوں نے بتا دیا کہ طاقتور، انہوں نے شروع کیا تھا. گروپ نمبر 2 کو آدھا نمبر ملا بسطتاً فی العلم والجسم. علم کے اندر، اور علم کا ایک مفہوم یا ایک حصہ جو ہے اس کو حکمت اور تدبر کہتے ہیں. نہیں لیکن وہ مکمل جواب نہیں ہے. علم کے اندر صرف حکمت نہیں ہے، حکمت ایک پہلو ہے علم کا. مکمل طور پر علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی علم کے اندر ان کو مضبوطی دی تھی. اس کے اندر فہم و فراست، چیزوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، تدبیر کرنا، معاملات کو تنظیم کرنا. تو قرآن نے کہا بسطتاً فی العلم والجسم، جسم کے اندر بھی طاقتور اور علم کے اندر بھی طاقتور. تو علمی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. جی آدھا نمبر ملا ہے غضنفر صاحب آپ کی گروپ کو. نہیں. جی گروپ نمبر 3 سے سوال ہے، حرام مہینے کون سے ہیں؟ آپ خاموش رہیے. ایک دفعہ آپ مجھے جواب دیجیے بس.
جواب ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب جو بھی فیصلہ ہوا۔ نہیں جی جاز بھائی۔ جی جی طیب بھائی۔ جی 3 مہینے حج کے، 1 مہینہ عمرے کا، اس ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں تو آسانی رہتی ہے۔ حج کا مہینہ ذی الحج ہے، 1 مہینہ ذی الحج سے پہلے اور 1 مہینہ ذی الحج کے بعد، تو ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج سے پہلے ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرام ہیں۔ جی گروپ نمبر 4 سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کی تخلیق کی کیا وجہ بتائی؟ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کیا وجہ بتائی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا تھا، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو سارا جو بھی چیزوں کے نام تھے وہ بتائے تھے، اس سے مراد یعنی ان کو علم سکھایا تھا، جن چیزوں کا علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ جی آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کے بعد تیسری بات ہے، لیکن پہلی وجہ تو خود قرآن کریم نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات فرشتوں نے جب کہا کہ ہم بھی آپ کی تسبیح اور آپ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا خلیفہ کرے گا، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا آدم کو میں نے ساری چیزوں کے نام بتائے ہیں، تم ان کے نام بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا گیا جو انسان کو دیا گیا تھا، اور یہی اس کی تخلیق کی وجہ ہے کہ زمین پر وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا جس کو ان چیزوں کا علم دیا گیا ہے جو اللہ انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ جی یہ سوال تھا چوتھے گروپ سے۔ 5ویں گروپ سے سوال ہے، بنی اسرائیل کو کس وجہ سے بندر بنایا گیا؟ جی جی ماشاء اللہ، ہفتے کا دن یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں گے، عبادت کا ان کا دن ہوگا، اس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑا کریں گے، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں بھی خوب آتی تھیں، تو جس دن کام بوجھ پر ہو، چاہے دکان کا ہے ٹیکسی کا، اس دن بھی عبادت کی چھٹی نہیں ہے، تو نمازیں جو ہیں وہ 5 وقت کی فرض ہیں، 5 وقت پڑھنی ہیں، تو اس دن ان سے کہا کہ ہفتے کا دن بے شک مچھلی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن آپ کی عبادت کی وجہ آپ کو منع کیا گیا، آپ کے رزق کو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے چکا ہے، آپ کو بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے آپ نے اپنی عبادت جو ہے کرنی ہے، لیکن انہوں نے نہیں بات مانی، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کو ہاتھ دکھانے کی کوشش کی، خود نہیں تھے لیکن پکڑنے کا انتظام کر کے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا کے طور پر کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، تو یہ سزا اللہ نے ان کو دی تھی۔ ہاں جی، پہلے گروپ سے سوال ہے اور آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 5 انعامات کیے ہیں جو ہم نے آیات کے اندر پڑھے ہیں، وہ 5 آپ نے بتانے ہیں۔ جی جی 4 ہو گئے۔
میں بتاؤں گا آپ کو جواب ان کا، آپ اپنا جواب تیار رکھیں. جی دو بھائیوں کی نبوت. جی جواب کچھ ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے. 5 انعامات ہم نے چلیں ٹھیک ہے میں نوٹ کر لیتا ہوں. سایہ، لیکن جواب پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے گروپ کے پاس آپشن ہے 5 جو ہم نے آیات کے اندر چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ نے بتائیں. یہ 5 انعام اللہ نے کیے ہیں. نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہیں، سارا ٹھیک نہیں ہے. جی دوسرا گروپ. جی ان کے 4 چھوڑیں، مجھے 5 بتائیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 4 نمبر ان کو دے دیں 1 ہمیں دے دیں؟ جی بتائیے 5 بتائیے. نجات، من و سلوہ، انبیاء، سایہ، کون سا؟ جی 12 چشمے جاری کیے. ایک آپ کا غلط ہے. جی گروپ نمبر 3. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کی جو فضیلت ہے اور انبیاء مبعوث ہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے. کتاب تو سب کو ملی ہے، باقی قوموں کو ملی. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی 5واں. نہیں. جی اجاز بھی. آپ اپنے 5 بتائیں. بس آخری ہے. جی فرعون سے نجات، من اور سلوہ، بادلوں کا سایہ، چشمے. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے اس کے اندر. اچھا میں آ جاتا ہوں. نہیں نہیں. جی بتائیے گروپ نمبر 1. ہوں 5 ہو گئے لیکن ٹھیک نہیں بتائے. جی میرا خیال ہے میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب. 4 چیزیں تو ٹھیک آپ نے بتائی ہیں. میں راؤنڈ سے آتا ہوں. جی آپ دوسروں کے پاس کوئی آپشن ہے دوسرے گروپ کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی رضوان بھائی. نہیں. جی ڈاکٹر صاحب.
جی جی ڈاکٹر صاحب. نہیں جی یہ جو ہم نے پانچواں اور چھٹا رکوع پڑھا ہے یہ شروع ہوتا ہے یعنی پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی دی ہے اور انبیاء بنی اسرائیل سے پہلے بھی اللہ نے بھیجے ہیں, صرف بنی اسرائیل پر نہیں, اس سے پہلے بھی بھیجے ہیں. تو یہ فضیلت اس طرح کی نہیں ہے. جو پہلی چیز ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوءَ, پہلی چیز فرعون سے نجات ہے اور اس کے اندر جو بچوں کو قتل کرنا اور وہ اس کے اندر شامل ہے. دوسری آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, جو آپ نے نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. نہیں, میں نے نہیں سنا آپ کا یہ جواب. اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو پوائنٹ دے دیتا ہوں, لیکن میں نے سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کہا ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, غضنفر صاحب کو یہ پوائنٹ دے دیتے ہیں. جی دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا ان پر, اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, بادلوں کا سایہ اللہ نے ان پہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, من اور سلوہ نازل کیا, اور اس کے بعد یہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کیے تھے. تو یہ 5 انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے تھے. جی ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اب ختم کرتے ہیں. ہمارے سوالات ختم ہو چکے ہیں اور سوالات کے اندر نمبر حاصل کیے ہیں. گروپ 1 نے 9 اور انہوں نے ون کیا ہے, 9 نمبر حاصل کیے ہیں. گروپ نمبر 2 نے 6.5 نمبر حاصل کیے ہیں. آپ نے پہلا جو آپ کا جواب تھا وہ آپ نہیں دے سکے تھے. گروپ نمبر 3 نے 2 3 4 اور 5 نمبر حاصل کیے ہیں. گروپ نمبر 4 نے 1 2 3 4 5 6 نمبر حاصل کیے ہیں. گروپ نمبر 5 نے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. تو گروپ نمبر 1 جو ہے وہ انہوں نے جیتا ہے اس مقابلے کو. آپ تمام حضرات اس مقابلے کے اندر شریک تھے, اور گروپ نمبر 1 کی طرف سے جو یہ مقابلہ جیتے ہیں ان کی طرف سے آپ سب کے اعزاز کے اندر ایک مختصر سی دعوت ہے ابھی اس پروگرام کے بعد. تو یہ آج ہمارے میزبان ہیں اور ہم ان کے مہمان ہیں. تو ہم نے ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ یہ سوچیں کہ یہ کیا کریں گے انعام کے ساتھ. ہم نے خود کہا کہ انعام کو اس طرح ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے. جی خالد صاحب, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو عمرے کا ٹکٹ چاہیے, ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں اگر آپ اس پر راضی ہیں تو. اصل میں یہ فردن ہم نے مقابلہ نہیں کیا, ہم نے گروپس کی صورت کے اندر مقابلہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پیسے آپ ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت ہیں, پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور اگر ہم دیتے بھی تو آپ نے مسجد کو دے دینے تھے. تو جو چیز آپ واپس نہیں کر سکتے وہ کھانا ہے. جی تو ہم نے آپ نے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا آپ کی طرف سے. تو انشاءاللہ بھی پروگرام کے بعد یہ انشاءاللہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے سامنے دوسری سمت میں جو بیٹھک ہے ہماری, وہاں پر آپ کے لیے تھوڑی سی ضیافت ہے, آپ وہ استعمال کیجئے گا. ابھی کچھ اعلانات ہیں, لیکن ان اعلانات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں صرف 2 منٹ کے لیے 1 یا 2 ساتھی آئیں, اور جس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے اور آپ کو جو کچھ اس کے اندر فائدہ ہوا ہے تو آپ آ کے اپنے تاثرات پیش کریں کہ ہم نے سورۃ البقرہ جو پڑھی ہے اس انداز میں تو ہم کو کیسا لگا ہے. پازیٹیو نیگیٹو جو بھی آپ کہنا چاہیں تو وہ آپ آ کے 1 یا 2 منٹ کے اندر. جی جی یہ بھی جی جس نے سب سے زیادہ حاضری دی ہے اور سب سے زیادہ وہ ان کلاسوں میں حاضر رہا ہے, جو ہم نے تقریباً
یہ 1.5 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا ہے، تو وہ آ کے اپنے تاثرات پیش کرنا چاہیں تو جی غضنفر صاحب. جی جی بات کیجیے، آپ ادھر آ جائیے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی کھوٹ کومنٹار کوئی اور ساتھی اگر دینا چاہتا ہے مختصر سا. جس انداز میں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ سٹائل ٹھیک ہے؟ اسی کو جاری رکھا جائے. کوئی چیز اگر مشکل آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز مشکل ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جی اجاز بھائی. ٹھیک، جی ٹھیک. جی خالد صاحب. جی جی ٹھیک. تیزی سے میں نکل جاتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس کی ویڈیو لنک تو اویلیبل ہوتا ہے، ریکارڈنگ اس کی اویلیبل ہے. جی آن لائن اس کو آپ ہر اتوار کو جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر پہ سن سکتے ہیں، اور بعد میں بھی اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب کے ہمارے چینل پہ پڑی ہے، تو ادھر سے آپ سن سکتے ہیں. جی جی ٹھیک. جی ٹھیک، اچھی تجویز ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی یہ جو آپ کی طرف سے نشاندہی ہے اس کا خیال رکھوں. اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک مضمون سے متعلق آیات ہیں ان کو ہم ایک دن میں کور کر لیں. تو شروع میں تفصیل اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کا ذہن اس موضوع کو پک کر لے. اس کے بعد پھر آیات کی تشریح میں یہ بات ٹھیک ہے کہ آخری دوسری یا تیسری آیت پہ میں ذرا تیز ہو جاتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اس کو سیم لیول کے اوپر ہی رکھیں. اور اسی طرح میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو نیا لفظ آئے تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو بیسک 3 حرف ہیں اس کے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا کروں گا. جی جی مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ صرف بہت ہی میں سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے 2-3 سوالات کے جوابات مجھے دینے پڑیں گے، لیکن الحمدللہ آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو. تو الحمدللہ بہت اچھا آپ کی طرف سے رزلٹ اور فیڈ بیک ہے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ میں سے چند ساتھی یہ سبق جو میں پڑھاتا ہوں یہاں پہ اس کو اب آنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اور گھر جا کے بھی پڑھتے ہیں، اور بعض ساتھی اس کی عربک گرامر جو ہے اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت خوش آئند ہے. اور اگر یہ
تھوڑا سا ساتھ چلنے کے بعد وہ خود ترجمے پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ جیسا کہ آپ کو یقین ہے اور آپ کا پریکٹیکلی تجربہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے قرآن پاک کی، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اتوار والے دن آتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو بھی لے کے آیا کریں، تاکہ میں جو اتنی محنت سے درس تیار کرتا ہوں تو آپ استفادہ کریں اور دوسرے لوگ بھی اس کا استفادہ کریں۔ تو اگر کسی کی سنڈے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور ویسے بھی میچ اب آج کل 1 بجے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو جی پاکستان، جی ویسے تو پاکستان کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن کرکٹ کے شوقین وہ تو ہر ٹیم کو دیکھتے ہیں، تو آپ تمام حضرات جی ذرا سنجیدہ رہیے۔ مشتاق صاحب جی تھوڑی دیر کے لیے مجھے 2 منٹ دیجئے، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ آپ جب بھی اتوار کے دن آئیں تو آنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ اس درس میں کون میرے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو ساتھ لانے کی وجہ سے کوئی بات اس کے پلے پڑ جائے، ہمیں عمل کی توفیق نہ ہو لیکن وہ عمل کر لے تو اس کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے۔ تو اس جذبے کے تحت جو ہے وہ آپ دوستوں کو، ساتھیوں کو آگاہ کیا کریں کہ درس ہے آج اور ہم نے اس درس کے لیے جانا ہے، اور کسی قسم کا آپ نے کوئی تبصرہ، کوئی تنقید کرنی ہو، کسی درس میں کوئی غلط بات مجھ سے ہوئی ہے اور انسان ہو جاتی ہے، آپ بلا جھجک مجھے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ حامد صاحب آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے علم کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتہ اس درس سے متعلق، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈ کیجئے، یہ لوگوں کو بتائیے، یہ اس سے ریلیونٹ ہے، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو ہم اس مل جل کر اس کو ایسی فضا بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ یہاں پہ سیکھیں اور اچھے ماحول میں سیکھیں، اور پھر ہم باہر سوسائٹی کے اندر بھی بہتر انداز میں جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے اتوار انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع ہوگی، آپ حضرات کوشش کیجئے جس طرح پہلے پابندی سے آتے رہیں، خود بھی پابندی سے آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیے، اور ہم سب مل کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔